وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق ہے. پہلی بارہ سورہ دخان آیت نمبر 37 کے 42 تک تلاوت کی تھی. اللہ کریم نے ان آیات کریمہ کے اندر ذکر فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر مشرکین مکہ دعوت توحید کو جھٹلا دیتا ہے. کیا مشرکین مکہ زیادہ بہتر بندے ہیں یا پہلیا قوموں کے لوگ خصوصاً قوم تبع پہلیا قوموں کے لوگ آئے مشرک وہ کیا زیادہ بہتر ہیں یا یہ زیادہ بہتر ہیں؟ اللہ کریم نے انہوں نے ہلاک کیا تو یہ بھی اگر اسی طرح شرک سے ڈٹے رہے تو اللہ کریم انہوں بھی ہلاک کرنے سی. باقی زمین و آسمان کو اصل نے پیدا کیتا ہے. کوئی بھی کھیل تماشے واسطے پیدا نہیں کیتا کہ جڑا جیوے زندگی گزار چھوڑے نہیں بلکہ ایک مقصد واسطے پیدا کیتا جسے اللہ دی توحید کی خاطر اللہ کریم نے ایک کائنات پیدا فرمائی ہے. اور پھر ایک دہاڑا قیامت کا بھی رکھا ہے جس دہاڑ سارے فیصلے تھی سے دنیا والے. اس دہاڑ کوئی دوست کسی دوست دے کم نہ آسی کوئی کسی دے کم نہ آسی. ہر کسی نو اپنی کئی ہومنی ہے جس سے اللہ کریم کرم کر دیسی اسے تے ہی اللہ کا فضل ہوسی اللہ دی رحمت ہوسی. وہی دن قیامت دے اللہ دے عذاب دے کول کر سکتا ہے ورنہ ہر کسی نو اپنی پڑی ہوئی ہومنی ہے اور ہر کسی نے اپنے ہی اعمال دی مطابق اس نو جزا اور سزا ہوسی. اللہ کریم نے ان آیات کریمہ کے اندر اسی چیز کا ذکر فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہم خیر ام قوم تبع کیا اے مشرکین زیادہ بہتر یا قوم تبع. یہ تبع
ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اذا اصلنا سعد ہے یا اسعد ہے، اور اس نو پتہ چلا ہے کہ آخری نبی اسی مکے دے اندر پیدا ہو سی، مدینے دے اندر ہجرت کرے سی، اس نے اسی ٹائم مکے دی طرف آیا ہے، بیت اللہ شریف دا حج بھی کیتا ہے، اور سب تو پہلا بندہ ہوئی آئی جس نے بیت اللہ شریف نو غلاف پہنایا ہے، اور اس کو بعد اس نے اپنی قوم کو وصیت کی دی آئی کہ بیت اللہ شریف نو غلاف تو سب پویندے رہ بنائے۔ آج بھی ہر سال حج دے موقع تے بیت اللہ شریف دا غلاف تبدیل کی جائے۔ سب تو پہلے اس اللہ دے گھر نو خلاف استفا یعنی اسعد یا سعد زنا ہے اس پہنایا ہے، اور اے بڑا اللہ دا نیک بندہ ہے، موحد بندہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی کو پہلے بندہ فوت ہو گیا، اور اس کے پیچھے جڑے قوم دے لوگ پہلے تو ٹھیک بعد دے اندر انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیتا، وہ مشرک بن گئے، اللہ دے نافرمان بن گئے، پھر اللہ کریم کا عذاب آیا، اور اللہ کریم نے انہیں مشرکوں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے موجودہ مشرکین مکہ، اے زیادہ بہترین یا تمہاری قوم کے لوگ زیادہ بہترین، انہوں نے بھی شرک کیتا، تو اللہ کریم نے انہوں نے ہلاک کر دیتا۔ اگر یہ بھی اسی طرح شرک دے پکے رہ گئے تو اللہ کریم انہوں نے ہلاک کر دے سی۔ والذین من قبلہم، اے او بندے جڑے بندے انہوں نے پہلے گزر گئے، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کیتیاں، انہوں نے اللہ کریم دی ذات دے نال شریک ٹھہرائے، اہلکناہم، اساں نے انہوں دنیا دے اندر ہی ہلاک کر دیتا۔ کئی ساریاں قوماں دنیا دے اندر آباد ہوئیاں، جڑے ویلے انہوں نے کفر و شرک کیتا، اللہ کریم نے مختلف قسم کے عذاباں دے نال پہلیاں قوماں دا میرا میل کر کے رکھ دیتا، پہلیاں قوماں کو اللہ کریم نے تباہ کر دیتا۔ اے اللہ انہاں دا قصور گرائی، انہم کانوا مجرمین، بے شک مجرمان والذین نافرمان، انہوں نے اللہ کی ذات نال غیر شریک کی دائی، شرک کرنے والے لوگ، یہ وجہ تو اللہ کریم نے انہوں دنیا دے اندر تباہ و برباد کر دیتا۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیتا اسنے آسمانوں والارض تے زمین، وما بینہما، کہ جنہاں کچھ زمین و آسمان دے درمیان دے اندر، یعنی یہ سات آسمان جڑے اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہیں، یہ زمین اللہ کریم نے جڑی پیدا فرمائی ہے، زمین و آسمان دے درمیان دے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہیں، لاعبین، کھیل تماشے واسطے، یہ اللہ کریم نے کھیل تماشے واسطے پیدا نہیں فرمایا۔ اے اللہ اے زمین و آسمان اے پوری کائنات نو نے پیدا فرمایا ہے، کس مقصد واسطے پیدا فرمایا ہے؟ اللہ کریم نے وہ مقصد ذکر فرمایا، ما خلقناہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا سارے زمین و آسمان اور پوری کائنات نو الا
مگر حق ظاہر کرنے واسطے حق اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کریم نے اس ساری زمین و آسمان اور پوری کائنات کو این واسطے پیدا فرمایا ہے کہ اللہ کی توحید ظاہر کیے لوگ آسمان کو دیکھیں تے اللہ کی ذات کو پہچانے، لوگ زمین کو دیکھیں تے اللہ کی ذات کو پہچانے، لوگ ساری کائنات کو دیکھیں تے اللہ کی قدرت کو پہچانے کہ اللہ کی ذات ہی ہے جس نے آسمان پیدا فرمائی ہے، ایک اللہ کی ذات ہی ہے جس نے زمین پیدا فرمائی ہے، ایک اللہ کی ذات ہی ہے جس اللہ کی ذات نے زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ بلے گر، چاہے وہ پھل فروٹ ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہیں، چاہے وہ دریا کے سمندر ہیں، اس ساری کی ساری کائنات کو اللہ کریم نے اپنی توحید کی خاطر پیدا فرمائی ہے۔ اللہ کا قرآن ہے کہ لوگ کیا دیں کوئی ادائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واسطے اللہ کریم نے کائنات بنائی ہے، کوئی آتے حضرت عزیر علیہ السلام کی واسطے اللہ کریم نے کائنات بنائی ہے، کوئی آتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے اللہ کریم نے کائنات بنائی ہے، کوئی آتے اللہ کے پاک پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اللہ کریم نے کائنات بنائی ہے۔ سوچنے کی بات ہے اگر حضرت عیسیٰ حضرت عزیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ آسمان سے اٹھائے گئے تے وقت دوبارہ آسے وہ وفات کا بسن یا حضرت عزیر یا حضرت علی یا اللہ کے پاک پیغمبر اگر انہاں واسطے کائنات ہوتی تو وہ تو دنیا تو چلے گئے تو پیچھو کائنات ہی ختم کی گئی ہو گیا نا۔ حدیث پاک میں ہے جب تک ایک بندہ کلمہ پڑھنے والا اس کائنات کے اندر موجود ہو سی قیامت قائم ہی نہیں تھی سکتی، کائنات کھڑی رہ سی تو کائنات کس سے کھڑی ہے؟ لا الہ الا اللہ کے زور پہ اللہ کی توحید تے کائنات کھڑی ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بندہ موجود ہے دنیا کے اندر، قیامت قائم نہ تھی سی، جب لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہی بھی نہ ہو سی وقت قیامت قائم تھی سی، تو پتہ چلا ہے کہ کائنات اللہ کی توحید کی خاطر اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہے کہ اللہ کی توحید دے ہوتے یہ کائنات قائم ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر بندے نہیں جانتے، اکثر لوگوں اس بارے علم کوئی نہیں ہے، اکثر بندے نہیں جانتے اللہ کی توحید، کوئی کہہ دے کوئی کہہ دے تو اللہ کریم نے فرمایا اس کائنات کو اس نے پیدا فرمایا ہے اپنی توحید کو ظاہر کرنے واسطے۔ یوم الفصل بے شک فیصلے کا دن یعنی قیامت والا دن میقاتہم اجمعین او وعدہ ہے سارے لوگاں دا، اللہ کریم نے سارے دن آل وعدہ کیتا ہے، چاہے وہ پہلے گزر گئے ہیں، چاہے موجودہ لوگ ہیں، چاہے بعد میں اندر آسے آئے تو مختلف زمانہ دے اندر ان لوگ لیکن پھر قیامت دے سارے اکٹھے حاضر چیزیں سارا دے واسطے وعدے دریارہ قیامت ہے، اور قیامت والا دن کیسا ہونا ہے؟ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اس دہاڑ نہ نفع کسی کوئی دوست کسی دوست کو کچھ بھی، کوئی سجدی کسی سجدی کو، کوئی دوست کوئی یار کسی یار کو کوئی بھی نفع نہ دے سکتی، لیکن
نیکی بھی کوئی دے واسطے تیار نہ ہو سی دنیا دے اندر اکٹھے باندھے دنیا دے اندر کھیل تماشا تے زندگیاں گزار دیا لیکن دن قیامت کوئی کسی کا دوست نہ ہو سی کوئی کسی کا سجن نہ ہو سی ولا هم ينصرون نہ ہی مدد کیتے ویسے ایک دوجے کی کوئی مدد کرنے واسطے بھی تیار نہ ہو سی الا من رحم اللہ مگر اللہ کس بندے دے اللہ کریم دینا قائم کیسی او مومن بندہ او موحد بندہ جس نے دنیا کے اندر کسی دنال دوستی لگائیے اللہ کی توحید کی خاطر دین کی خاطر دین کی نسبت نال کسی دنال سنگت ہے اچھے کام مل کے کرنے ہوندے چنگے کام مل کے کرنے ہوندے اکٹھے تھی کے چنگے چنگے کام کرنے ہوندے اللہ کریم فرمائے دن قیامت پہ اے دوستیاں ختم دیا سے کیونکہ ایک بیت نال انہاں دا دینی تعلق ہے ایک بیت نال سنگت ہے اس چنگے کام کیتے ہیں دوسرے بھی چنگے کام کیتے ہیں تے باقی جو دنیاوی یاریاں تے سنگتا ہو سے یہ ایک بیت دشمن بن ویسے دوسرے مقام تے اللہ کریم نے فرمایا انه هو العزیز الرحیم بے شک اللہ زبردست ذات غالب ذات الرحیم رحم کرنے والی ذات اگر اللہ کریم کسی کو دنیا کے اندر پکڑنا چاہے تو العزیز غالب پکڑ سکتا ہے لیکن الرحیم رحم کرنے والی ذات اللہ کریم مجرمانوں جلدی نہیں پکڑتا مہلت دے دیندا ہے اللہ کریم پکڑنے دے بھی قابل ہے لیکن اللہ کریم دیا حکمتاں اللہ کریم مجرم بندوں دنیا دے اندر مہلت دے دیندا ہے تے وجہ ویلے اللہ دے کریم دی پکڑ دیے تو پکڑنے دے بھی قابل ہے دیویا پکڑ کرتا ہے کہ وہ دوسریا کوئی پکڑ نہیں کر سکتا وہ اللہ کریم نے ذکر فرمایا انشاءاللہ کل کے درس کے اندر اللہ کریم